بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ اس خالق کائنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کے ادیان و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ ہم خالق کائنات کا جس قدر شکر ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے خصوصاً نعمت اسلام سے نوازا اور ہمارا نام اس نے مسلمان رکھا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس حقیقت اسلام کو سمجھیں، پھر دوسروں کو سمجھائیں اور پھر اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کریں، تاکہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوں، صرف خاندان کے مسلمان نہ ہوں، بلکہ کام کے مسلمان بن جائیں، کیونکہ نام میں کچھ نہیں، خاندان میں کچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق اکبر کے فرمان کے مطابق جو کام کا مسلمان ہے وہی کام آتا ہے اور وہی چیز مفید ہوتی ہے جس کے اندر روح پائی جائے۔ اگر جسم ہے روح نہیں تو وہ جسم بیکار، پھول میں خوشبو نہیں تو وہ پھول بیکار، اور جب تیل میں تراوٹ نہ ہو تو پھر تیل بیکار۔ لہذا روح اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقائد کو اپنے دل و دماغ میں جا غذی کیا جائے اور اسلامی احکام پر عمل درآمد کیا جائے، اور جن برے کاموں سے اسلام روکتا ہے ان سے دامن کو بچایا جائے، تاکہ جو ہمیں دیکھے ہمارا کردار بتائے کہ اس کردار کے مالک مسلمان ہیں۔ تو بہرحال سابقہ پروگراموں میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق وفیق کے ذریعے ہم نے اسلام کے موٹے موٹے اور بڑے بڑے عقائد اور نظریات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اب اسلامی احکام اور عبادات کا ذکر شروع ہے۔ تو الحمدللہ سابقہ پروگرام میں خمس پر گفتگو مکمل ہو چکی۔ آج کی اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ روزے کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیے جائیں کہ اسلام میں روزے کا مقام کیا ہے، روزے کی شان کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، اور نہ روزہ نہ رکھنے کی نقصانات کیا ہیں اور اس کے مضرات کیا ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، جہاں تک روزے کا تعلق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اسلامی واجبات میں سے، اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ۔ یہ فقہی ابواب میں ایک معتد باب قرار دیا جاتا ہے، جس میں روزے کے فوائد، روزے رکھنے کے فوائد، روزے رکھنے کی اہمیت، روزہ نہ رکھنے کی نقصانات پر تبصرہ کیا جاتا ہے، اس کے شرائط، اس کے قواعد، اس کے ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر اسی طرح فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا۔ بات یہ ہے، ہر دین میں، ہر مذہب میں اور ہر سابقہ شریعت میں نماز بھی واجب رہی ہے، روزہ بھی واجب رہا ہے اور زکوٰۃ بھی واجب رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے
تو اس کی کیفیت بدلتی رہی، اس کی نوعیت بدلتی رہی ہے۔ مثلاً نمازیں کتنی تھیں؟ پر روایتوں میں ملتا ہے کہ 50 نمازیں پہلی امتوں پر واجب تھیں، ہماری امت محمدیہ پر صرف 5 نمازیں واجب ہیں۔ اسی طرح روزوں کی مقدار بدلتی رہی ہے، زکوٰۃ کی مقدار بدلتی رہی ہے، لیکن ہر دین و مذہب میں جو خالق کائنات نے کسی نبی کی شریعت بھی جو بھیجی اس میں نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، اور اس میں زکوٰۃ بھی واجب تھی۔ لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام میں وہی چیزیں واجب ہیں جو اکثر بیشتر پہلے بھی واجب رہی ہیں۔ لہذا روز کوتب علیکم کا معنی یعنی واجب علیکم، خالق کائنات نے یہ چیز ہم پر واجب قرار دی ہے، اور واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا اتنا ضروری ہو کہ اگر کیا جائے تو خالق کائنات جزا میں جنت عطا فرمائے، اور اگر ترک کر دیا جائے تو یہ باعث دخول جہنم بن جائے۔ لہذا روزہ رکھنا واجب ہے، اور یہ صرف واجب ہی نہیں کہ واجب ہے اس کی کوئی وجہ نہ ہو، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلامی احکام جو ہیں علل و مصالح پر مبنی ہیں، ان کے اندر ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، راز ہوتے ہیں، رمزیں ہوتی ہیں، کوئی حکم ایسا بیکار نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مادی یا روحانی یا جسمانی فوائد موجود نہ ہوں۔ تو روزے کو لے لیجیے، اس کے اندر اخلاقی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، اور ہر قسم کے اس میں فوائد اور عوائد پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روحانی اس میں فوائد کیا ہیں؟ خالق کائنات نے حضرت انسان کے اندر عقل بھی رکھی ہے، پیدا کی ہے، اور نفس امارہ بھی پیدا کیا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ نفس پر غالب رہے تاکہ آدمی اچھے کام بجا لائے، برے کاموں سے نو بدام اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے، آدمی کو برے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ماہ رمضان کا روزہ واجب قرار دیا تاکہ نفس کا تزکیہ کیا جائے اور عقل کو نفس پر غالب کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ تب ایک مہینہ جب آدمی محرمات سے دامن کو بچائے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ حرام کی طرف نگاہ کرے گا، جب اپنے آپ کا کنٹرول کرے گا تو مہینے کے بعد اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا برے کاموں سے دامن بچانے کا اور واجب کاموں کے ادا کرنے کا۔ تو لہذا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر روزے کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے عقل جو ہے غالب آ جاتی ہے نفس امارہ پر۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اگر پیاس لگی ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کتنی کوفت ہو رہی ہے۔ تو جن کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، جو مسلسل بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آدمی پھر دل کھول کر غرباء و مساکین کی امداد کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی ہمدردی کا نام ہی انسانیت ہے۔ جس آدمی کے دل و دماغ میں بنے نوع انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں، وہ بھوکے کو دیکھتا ہے ٹس سے مس نہیں ہوتا، پیاسے کو پیاس سے بلکتا ہوا دیکھتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک بیمار کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا، تو ماننا پڑے گا اس کے پہلو میں دل نہیں بلکہ پتھر کا کوئی ٹکڑا ہے۔
इंसान वो है कि किसी दुखी इंसान को देखे तो बेताब हो जाए, किसी भूखे को देखे जब तक उसकी भूख मिटा न ले उस वक्त उसको चैन न आए, किसी प्यासे को देखे जब तक उसकी प्यास बुझा न ले उसको आराम न आए, किसी बीमार को देखे जो इलाज कराने से जो है आजिज है, जब तक उसका इलाज न करा ले उस वक्त तक उसको नींद न आए। इसका नाम है इंसानियत। लिहाजा इंसान सही मानो में वो है जिसमें उन्स पाया जाए, जिसमें मोहब्बत पाई जाए। बनी नौवे इंसान के लिए खैर से गाली के जज्बात पाए जाएं। तो बहरहाल रोजे के अंदर ये तमाम खूबियां मौजूद हैं। इलावा बरीन आदमी को क़यामत की भूख प्यास की रोजा याद दिलाता है। अगर आदमी चाहता है कि क़यामत की तपिश से बच जाए, क़यामत की प्यास से बच जाए, क़यामत की भूख से बच जाए तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि आज जो आदमी अपने आप को भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, खालिक के कायनात क़यामत के दिन उनको भूख और प्यास से महफूज रखेगा। अलगरज इसके अंदर और भी फवायद हैं और बड़े अवायद हैं। तिब्बी तौर पर देखा जाए तो आदमी साल भर खाता है, साल भर पीता है, बेहतियातियाँ करता है, जिससे मैदा खराब हो जाता है, सेहत मुतासर हो जाती है। ये एक माह रमजान का महीना खालिक के कायनात ने इसलिए मुकर्रर किए, रोजे वाजिब करार दिए ताकि इंसान की फाजिल रतूबतें जो हैं वो तहलील हो जाएं। कि इसलिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबितनतु रासु कुल्ले दा, हर बीमारी की जड़ शिकम पूरी है, शिकम पूरी है, शिकम सहरी है। आदमी ज्यादा खाए तो कोई उससे बीमारियां पैदा होती हैं। यही वजह है कि हर मजहब वाले जो दीन को दीन भी नहीं जानते, हत्ता कि कम्युनिस्ट वो भी, उनके डॉक्टर भी कहते हैं कि साल में कोई फाके रखने चाहिए, फाका करना चाहिए ताकि फाजिल रतूबतें तहलील हो जाएं और आदमी की सेहत बहाल हो जाए। इसलिए शरीयत मुहम्मदिया ने साल भर खाने वालों को, बेइत्ज़ाली करने वालों को एक महीने के लिए पाबंद कर दिया कि खुरदोश नोश में एतदाल से काम लें, सेन भर न कोई खाएं न कोई पिए। इसलिए रोजा वाजिब करार दिया गया ताकि आदमी की सेहत बहाल हो जाए। जिस तरह ये वारिद है गालबितना तो रासो कुल्ले दा, हर बीमारी की जड़ शिकम सेरी है, शिकम पुरी है। इसी तरह रिवायात में वारिद है अलहिमियत और रासो कुल्ले दवा, के शिकम सेरी से दामन बचाना, यानी जरा भूखा रहना, थोड़ा खाना, ये हर किस्म की दवाओं की सरताज है। लिहाजा हदीस में है कि लोग अगर खाने पीने में एहतियात करते, शिकम सेरी से दामन को बचाते, इतना पुरखोरी न करते तो उनके बदन सही सलामत रहते। इसलिए मासूमी ने फरमाया कि जब खाओ तो आप पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। इतना न खाओ कि सांस लेना दुश्वार हो जाए। रोजा रखने से आदमी की सेहत खराब नहीं होती बल्कि सेहत बहाल होती है। और साल भर खाने पीने में आदमी जो बेइत्ज़ालियाँ करता है उनके दरमियान एतदाल पैदा हो जाता है और आदमी कई अमराज मूजिया से और मुज़मना से उसका दामन बच जाता है। इसलिए हुक्म है कि हमेशा जब खाओ, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बदन सही रहे तो पेट के 3 हिस्से किया करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। तो अलगरज रोजा रखने से सेहत खराब नहीं होती बल्कि सेहत बहाल होती है। इस बिना पर शरीयत मुहम्मदिया ने रोजा वाजिब करार दिया ताकि मुसलमानों की सेहत का ख्याल रखा जाए। और अलावा बनी
روزہ رکھنے سے مطلب یہ سب سے بڑا مقصد کیا ہے تقوی الہی حاصل کیا جائے۔ خالق فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ خالق کائنات کی تمکنت، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت، اور اس یقین کے ساتھ، اس یقین کی وجہ سے کہ میرا خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، خالق ہے تو اللہ، میری موت و حیات اس کے قبضے قدرت میں، میرا نفع نقصان ہے اس کے قبضے قدرت میں، میرا سود و زیاں ہے تو اس کے اختیار میں، آدمی کو یہ یقین ہو جائے، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خلوت ہو یا جلوت وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا مطیع و منقاد بندہ نظر آتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ایک روزہ دار لوگوں کے سامنے بھی پانی نہیں پیتا، وہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، اور خلوت میں جا کر اگر خوف خدا نہ ہوتا وہ پانی بھی پی سکتا تھا، وہ روٹی بھی کھا سکتا تھا، لیکن اگر خلوت میں بھی جا کر روزہ شکنی نہیں کرتا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، خوف حشر و نشر موجود ہے، وہ خالق کائنات کی نافرمانی سے دامن کو بد آلودہ نہیں کرنا چاہتا، وہ خالق کائنات کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی کے اندر جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کی خلوت جلوت برابر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو تو صرف پیٹ کو روزہ نہ رکھواؤ کہ نہ کچھ کھاؤ نہ کو پیو، بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا اذا صمت، جب تم روزہ رکھو تو فلیصم سمعوں کا و بصروں کا و لسانوں کا و اذنوں کا او کما قالوا علیہ السلام، فرمایا جب روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے تمہارے کان کو بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کو بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ ہو، تمہارے تمام اعضاء بدن کو روزہ ہو، کانوں سے غلط بات نہ سنو، آنکھوں کو غلط کام کی طرف، غلط بات کی طرف، نامحرم کی طرف متوجہ نہ ہونے دو، اور اپنے دل و دماغ سے برے خیالات نکال دو، اور اپنے قدموں پر نگاہ کرو کہ غلط طرف چل کے نہ جائیں، ہاتھوں پر نگاہ رکھو، ان کو روزہ رکھواؤ تاکہ غلط کام کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ الغرض جب پورا مہینہ آدمی ٹریننگ کرے گا، ہاتھوں پر بھی کنٹرول، زبانوں پر بھی کنٹرول، آنکھوں پر بھی کنٹرول، کانوں پر بھی کنٹرول، زبان پر بھی کنٹرول، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہینے کے بعد اس کی اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، گناہگار تھا نیکوکار بن جائے گا، بدکار تھا پرہیزگار بن جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس کے اندر نیکیاں کرنے اور برائیوں سے دامن بچانے کا ملکہ صالحہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے معصومین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے اعضاء و جوارح کو روزہ نہیں رکھواتے ان کا حصہ قیامت کے دن سوائے بھوک و پیاس کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ جب روزے والا دن عام فطر والے دن افطاری والے دن کی برابر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے حدیث میں وارد ہے اگر روزہ دار کو کوئی بندہ گستاخی کرتے ہوئے گالی دے دے تو جواب میں کہے میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا چونکہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے فرمایا
کہ روزہ رکھو تو اپنے پورے اعضاء و جوارے کو بھی روزہ رکھواؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا روزے والا دن افطاری والے دن سے مختلف ہے۔ اب آؤ ذرا بیان ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے فضائل کیا ہیں، روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں، روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کا کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجازی علیہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس لیے میں روزے دار کو اپنے بطور خاص میں اس کو جزائے خیر عطا کروں گا۔ لہذا پتہ چلا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی خلوت جلوت میں جب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالصاً لوجہ اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کا سنگ بنیاد 5 چیزوں پر رکھا گیا ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج وولایۃ والولایہ۔ فرمایا سنگ اسلام کا سنگ بنیاد 5 چیزوں پہ رکھا گیا، ایک کا نام نماز ہے، دوسرے کا نام زکوٰۃ ہے، تیسرے کا نام روزہ ہے، چوتھے کا نام حج ہے، اور 5ویں چیز کا نام ولایت اہل بیت ہے۔ اور یہ ولایت اہل بیت تمام فرائض سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت اہل بیت پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ تو جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا اس کے پاس ایک ڈھال حاصل ہو جاتی ہے جو جہنم سے بچانے کے لیے کافی اور وافی ہے۔ علاوہ بری معصومین نے اس کے فوائد بڑے بیان فرمائے ہیں، اتنے بیان ہیں کہ اصول کافی، فروع کافی، کتب اربع، من لا یعذر الفقیر، اور تہذیب الاحکام اور الاستبصار اور مستدرک الوسائل وغیرہ چھلک رہی ہیں۔ لہذا روزہ رکھنے کے فوائد، روزہ رکھنے کے جو ہیں عوائد، روزہ رکھنے کے فضائل و مناقب سے ہماری کتب احادیث چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس میں بندہ خالق کائنات کا مطیع و منقاد بن جاتا ہے، اور روزہ خوری سے، روزہ نہ رکھنے سے آدمی جو ہے وہ خالق کائنات کی بندگی سے نکل کر گندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بندہ وہ ہے جو خالق کائنات کی بندگی بجا لائے، جو بندہ کہلائے اور بندگی بجا نہ لائے اس کی زندگی شرمندگی ہے، وہ زندگی کہلانے کی روادار نہیں ہے۔ بقول شاعر زندگی از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ خالق کائنات نے زندگی اس لیے دی ہے کہ خالق اکبر کی بندگی بجا لائی جائے۔ اگر کوئی بندہ کہلاتا ہے اور بندگی بجا نہیں لاتا، اس کی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ لہذا روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے یہ کن پر واجب ہے، اس کے شرائط کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا جہاں تک روزے کے شرائط کا تعلق ہے، اس میں پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو۔ لڑکا بائے تو وہ بھی بالغ ہو، لڑکی ہے تو وہ بھی بالغ ہو۔ نابالغ لڑکے لڑکی پر بالاتفاق روزہ واجب نہیں ہے۔
اب رہے گی یہ بات کہ بلوغت کا معیار کیا ہے۔ غالباً نماز کے سلسلہ میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے چند علامات ہیں بلوغت کے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ 15 سال کا مکمل ہو جائے، یا دوسری یہ ہے اس کے زیر ناف جو بال ہیں وہ اگ آئیں۔ تیسری علامت یہ ہے اس کو خواب یا بیداری میں احتلام واقع ہو جائے۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے۔ اس پر پھر قلم شریعت جاری ہو جاتا ہے اور اس پر واجبات کا بجا لانا اور محرمات سے دامن کا بچانا لازم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، اگرچہ مشہور یہ ہے کہ 9 سال کی لڑکی بالغہ سمجھی جاتی ہے، لیکن میں نے اپنی قوانین الشریعہ میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تمام اسلام چونکہ عالمی مذہب ہے، عالمین کے لیے آیا ہے، اور عالمین میں سرد ملک بھی ہیں اور گرم بھی۔ بے شک گرم ممالک میں 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہوگی، لیکن جہاں سرد ممالک کا تعلق ہے 9 سال کی بچیاں ابھی گڑیاں کھیلتی ہیں، ان کو نیکی و بدی کا جو شعور بھی نہیں ہوتا، ذہن پختہ نہیں ہوتا، بدن روزہ رکھنے کا اور نماز ادا کرنے کا متحمل نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض روایات میں موجود ہے کہ لڑکی پر روزہ اس وقت واجب ہے جب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ لڑکی پر روزہ اس وقت واجب ہے جب اس کی جو ہے اس کو ایام حیض آنے شروع ہو جائیں، یا لڑکی پر روزہ رکھنا اس وقت واجب ہے جب اس کی عمر 13 سال کی ہو جائے۔ یہ روایتیں وسائل الشیعہ میں بھی ہیں، مستدرک الوسائل میں بھی ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً 13 سال کی لڑکی کو ایام بھی آتے ہیں اور وہ اس کو نیکی و بدی کا شعور بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لہذا اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو 9 سال والی مدت بہتر ہے، لیکن اگر جہاں تک وجوب کا تعلق ہے تو میری نظر میں یہ دوسرا قول جو ہے یہ زیادہ مستند ہے اور زیادہ قوی نظر آتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ بندہ عاقل بھی ہو، کیونکہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ دیوانہ ہے، مخبوط الحواس ہے، اس پر نہ روزہ واجب ہے، نہ نماز واجب ہے، نہ کوئی اور چیز واجب ہے، کیونکہ بلوغت کے ساتھ قلم تکلیف کے جاری ہونے کے لیے عقل مند ہونا لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ دیوانہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، دیوانگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مطبق جو ہمیشہ جنون کی حالت طاری رہتی ہے، اور دوسرا ہے دوری، کبھی دورہ پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا۔ اگر اس کو دورہ پڑتا ہے اور رات کے وقت پڑتا ہے، دن کو ٹھیک ہوتا ہے تو اس پر روزہ واجب ہوگا، اور اگر اس کا جنون مطبق ہے، ہمیشہ رہتا ہے، پاگل ہے، یا اس کو دن کے وقت دورے پڑتے ہیں جنون کے، پھر اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ روزے کے وجوب کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بیمار نہ ہو۔ خالق کائنات چونکہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے اور کریم بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہو یا روزہ رکھنے سے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ کبھی ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس پر روزہ ساقط ہے۔ جب صحت مند ہو جائے گا اس کی قضا کرے گا، ادائیگی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی مسافر نہ ہو، کیونکہ جو شرعی سفر کیا جائے اور شرائط سفر پہلے نماز قصر کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں کہ تقریباً 28 میل کا سفر ہو، اور وہ بھی آمد رفت کا ہو یا یک طرفہ ہو،
सफर भी मुबाह हो और कस्द भी सफर का हो, खैर सफर नाजायज न हो, वाजिब हो या सुन्नत हो या मुस्तहब या अपना कम अज कम मुबाह होना चाहिए। अगर सफर इतना हो तो फिर खालिक के कायनात रोजे को साकित कर देता है। फरमाते मन काना मिन को मरीजन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो आदमी बीमार हो जाए या सफर की हालत में हो तो उस पर रोजा रखना जायज नहीं, बल्कि उतने रोजों की कज़ा करेगा जब बीमार सेहतमंद हो जाएगा और मुसाफिर सफर से वापस लौट आएगा। लिहाजा सफर का प्यादा किया जाए या सवारी पे किया जाए, आया सहूलत के साथ किया जाए या तकलीफ के साथ, असफर सकरुन वलौ कान बीला, ये मकूला आम है कि सफर जहन्नम होता है खा एक मील कभी क्यों ना हो। तो खालिक के कायनात ने अज़रुए रहमत और राफत अपने बंदों को तकलीफ में डालना पसंद नहीं किया। फरमाया जब सफर खत्म हो जाए घर आ जाओ, उतने रोजों की कज़ा कर देना। लिहाजा मुसाफिर पर भी रोजा साकित है। अब रहेगी पांचवी शर्त, वो ये है कि औरत हालत हैज में न हो, क्योंकि हैज वाली औरत पर रोजा रखना जायज नहीं है। अलबत्ता उन दिनों की जब वो पाक होगी, गुस्ल करेगी तो उन रोजों की कज़ा करेगी। हायज की हालत में रोजा रखना उसी तरह नाजायज है जिस तरह उसके लिए नमाज पढ़नी नाजायज है। हाँ, अलबत्ता फर्क ये है कि रोजे की कज़ा वाजिब है, क्योंकि साल में एक बार रोजे वाजिब होते हैं, और नमाज की माफी है क्योंकि नमाज हर महीने ये अयाम आते हैं कि औरत को इतने दिन अगर नमाज न पढ़े तो फिर कज़ा करनी पड़े, उसके लिए उस हरज का बायस है। इसलिए खालिक के कायनात ने उसको नमाज की कज़ा की माफी दे दी है, लेकिन रोजे की कज़ा वाजिब है। और चौथी शर्त पर पांचवी ये है कि औरत हालत निफास में भी न हो, जिसका बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए रोजा रखना जब तक गुस्ल न करे, क्योंकि निफास की कम अज कम मुद्दत एक लहजा भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन होती है। जब तक अय्याम निफास हैं, अय्याम निफास में रोजा रखना शरअन जायज नहीं है। लिहाजा ये हैं शर्तें। अब रहेगी ये कि रोजा कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन पर खालिक के कायनात ने रोजा वाजिब करार नहीं दिया, लेकिन अगर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। वो नाजायज नहीं बल्कि जायज है। इससे मुराद वो बूढ़ा और मर्द या बूढ़ी औरत है जो बुढ़ापे के उस हद में पहुंच चुके हों कि रोजा रखना उनके लिए मशक्कत का बायस हो, तकलीफ का बायस हो। लिहाजा अगर वो रखें तो रख सकते हैं, लेकिन न रखें तो शरीयत उनको इजाजत देती है कि एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। खालिक के कायनात उनको रोजा रखने का सवाब अता फरमा देगा। दूसरा, वो औरत जो जिसका हम वज़े हमल करीब है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर रोजा रखेगी उसके बच्चे को नुकसान होगा या उसकी सेहत मुतअस्सिर होगी, तो ऐसी औरत पर भी रोजा रखना वाजिब नहीं। अगर रख सके तो रख सकती है, लेकिन अगर न रखे तो एक मिस्कीन को खाना खिला देना उसके रोजे के लिए काफी है। और तीसरा, वो दूध पिलाने वाली औरत जिसका बच्चा दूध पीता हो 2 साल के अंदर अंदर हो, उसका दूध पहले ही कम हो, अगर रोजा रखेगी तो उसका दूध और भी कम हो जाएगा और बच्चे को तकलीफ होगी, उसकी नश्व नुमा में खलल पड़ेगा। ऐसी औरत पर भी रोजा रखना वाजिब नहीं है। अगर वो रखे तो रख सकती है, लेकिन अगर न रखे
تو فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلا دینا اس کے لیے کافی ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ روزے کی قسمیں کتنی ہیں، تو میں عرض کروں گا روزہ واجب بھی ہے، روزہ سنت بھی ہے، روزہ مکروہ بھی ہے، اور روزہ حرام بھی ہے۔ احکام شریعت 5 ہیں تو 5 قسمیں روزے میں پائی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور ماہ رمضان کا روزہ تمام مکلفین پر واجب قرار دیا، لہذا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، جب اس کا کام ہو جائے تو پھر اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، صراحت موجود ہے کہ اگر کوئی منت مانے تو منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ منت جو ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور روزے کی برکت سے، نماز اور روزے کے ذریعے سے، یعنی نماز کی منت مانو یا روزہ رکھنے کی منت مانو، جس طرح شہزادگان کونین حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو جناب بطول نے، جناب حیدر کرار نے اور خود شہزادوں نے 3 روزوں کی منت مانی تھی، تو لہذا جب مقام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ سے عہد کیا جائے، وعدہ کیا جائے یا قسم کھائی جائے یا نظر مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ روزے ایسے ہیں جو آدمی مثلا حج پہ جائے اور وہاں قربانی نہ کر سکے، قربانی مل نہ سکے، یا اس کے پیسے اتنے زیادہ ہوں کہ آدمی کی جیب متحمل نہ ہو سکے، تو اس کو 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ 3 روزے وہیں رکھے گا اور 7 روزے واپس وطن بار لوٹنے کے بعد رکھے گا، تو یہ روزہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور جو ہے اس کا موجب بن جائے، مثال کے طور پر آدمی کو چاہیے کہ عرفات سے نامی اپنا ذی الحجہ کو مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلے اور مشعر الحرام جائے، لیکن اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے، اس پر 1 اونٹ کا نحر کرنا واجب ہے، اور اگر وہ اونٹ نحر نہ کر سکے تو اس پر 18 روزے رکھنا واجب ہیں۔ الغرض اس قسم کے چند روزے ہیں جو واجب ہیں، جو لازم ہیں۔ اب رہ گئے مستحبی روزے، وہ سال میں بہت سارے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزے، پہلا خمیس، آخری خمیس، درمیانہ بدھ، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اس طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ پھر شعبان کا پورا مہینہ، رجب کا پورا مہینہ، اسی طرح عید غدیر، عید مباہلہ اور عرفے کے دن۔ الغرض بہت سارے مقامات ہیں جہاں روزہ رکھنا سنت ہے، کار ثواب ہے، اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور کچھ روزے مکروہ ہیں، مثال کے طور پر مہمان کا روزہ رکھنا میزبان کی اجازت کے بغیر، غلام کا روزہ رکھنا آقا کی اجازت کے بغیر، عورت کا روزہ رکھنا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اولاد کا روزہ رکھنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یہ مکروہات میں شامل ہیں۔ اور باقی رہ گئے حرام روزے، وہ ایک تو عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید الفطر
माह रमजान की ईद, ये ईद उल अजहा, ईद कुर्बान, ईद वाले दिन रोजा रखना फेले हराम है। दूसरा रोजा जब औरत मर्द औरत को रोक दे कि मुस्तहबी रोजा न रखना, मेरे आराम में खलल आएगा, मेरे जो है मकाम में खलल आएगा, उसके लिए रोजा रखना हराम है। और अगर कोई आदमी रोजा रखे चुप का रोजा, यानी चुप में बात नहीं करूंगा, जुबान से कुछ नहीं बोलूंगा, तो यौम सुब्त यानी खामोशी का रोजा रखना ये भी फेले हराम है। रोज यौमुल विसाल, दिन और रात का इकट्ठा रोजा रखना ये भी शरीयत मोहम्मदिया में विसाल का रोजा रखना हराम है। बल्कि हुक्म है कि जब रोजे की इफ्तारी का टाइम हो जाए तो उसके बाद रोजा खोल देना चाहिए। यौमुल विसाल, दिन और रात का इकट्ठा रोजा रखना शरीयत मोहम्मदिया में जायज नहीं है। उस पता चला कि रोजा वाजिब भी है, रोजा सुन्नत भी है, रोजा मकरूह भी है और रोजा हराम भी है। खालिक कायनात ये नहीं देखता कि ज्यादा किसने रखा थोड़ा किसने रखा, वो तो अपने हुक्म की तामील कराना चाहता है। अल्लाह के हुक्म की तामील का नाम इबादत है। वो फरमा दे सफर में रोजा न रखो तो न रखना इबादत और रुकना गुनाह होगा। अगर फरमाए हजर में रोजा रखो तो वहां रोजा रखना इबादत होगा, न रखना गुनाह समझा जाएगा। खालिक फरमाए नमाज पूरी पढ़ो, वहां पूरी पढ़ना कार्य सवाब होगा और ना अधूरी पढ़ना कार्य अजाब। और अगर सफर में फरमाए के कसर पढ़ो, वहां पूरी पढ़ना कार्य अजाब होगा, खालिक के कायनात की नाराजगी का बायस होगा। और वहां कसर करना खालिक के कायनात की खुशनुदी का बायस होगा। अगर वो फरमाए रकू 1 करो सजदे 2 करो तो राला आदमी ये कहे कि ज्यादा रकू करेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, अगर 2 रकू करेंगे एक रकअत में तो नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि खालिक के कायनात की हुक्म की तामील का नाम इबादत है। बाद रिवायात में पढ़ा है कि एक दफा जब खालिक के कायनात ने इबलीस को सजदा न करने की वजह से रांदा बारगाह बना दिया और उसके गले में लानत का तौक डाल दिया, तो शैतान ने एक दरखास्त बारगाह कुदरत में पेश की थी कि या रब ओ फनी अन सजदत आदम, मुझे आदम के सजदे की माफी दे दे। मैं आदम को किबला समझ के उस घर मुंह का कर नमाज सजदा नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अगर मुझे माफी मिल जाए, आबुदो का इबादत लम याबुद कहा आहदुन कत्तो, इसके बदले मैं तेरी इतनी इबादत करूंगा जितनी आज तक किसी ने नहीं की होगी। खालिक अकबर ने जवाब दिया या इबलीस अना उरीदो अन ओबद कमा अशा ला कमा तशा, अगर मेरी इबादत करनी है तो मेरी मशीयत के मुताबिक कर, मेरी मर्जी के मुताबिक कर, न अपनी मंशा के मुताबिक। पता चल गया कि इबादत इस चीज का नाम है कि खालिक के कायनात की मंशा को देखकर इबादत की जाए। जो खालिक के अकबर की मंशा और मर्जी के खिलाफ है वो इबादत नहीं है। लिहाजा जो लोग ज्यादा नफलियां पढ़ते हैं ते बगैर अगर वुजू के नमाज पढ़ी जाए वो इबादत नहीं, बगैर गुस्ल के रोजा रखा जाए वो रोजा नहीं, कुलू से नियत नहीं तो इबादत नहीं। इसलिए फरमाया मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, कि जो बंदा खालिक के कायनात की खुशनुदी चाहता है, उसकी बारगाह में हाजिरी और हुजूरी का इरादा रखता है, उस पर वाजिब है कि नेक अमल बजा लाए और उसकी इबादत में किसी और को शर्म शरीक न करे।
यानी रियाकारी ना करे, लोगों की खुशनुदी को मद्दे नजर न रखे, बल्कि खालिसन ले वजहिल्लाह नेक अमल बजा लाए, तो इंशाअल्लाह खालिक के कायनात की बारगाह में हाजिरी भी हो जाएगी, हुजूरी भी हो जाएगी और अमल कबूल भी हो जाएगा। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि जो रोजादार है, नौम सायम इबादतुन, नेक नीति के साथ रोजादार अगर सो भी जाए उसका सो जाना भी इबादत है। वसुमतहु तस्बीहुन, उसका खामोश रहना उसकी तस्बीह समझा जाएगा। वअमलहु मुतकब्बलुन, और उसका अमल जो है वो कबूल किया जाएगा और उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो अलगरज रोजा बहुत बड़ी इबादत भी है, बहुत बड़ी सआदत भी है और दीन दुनिया की कामयाबियों का जामिन भी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब देखना ये है कि रोजा जो है उसके मजीद अहकाम क्या हैं, रोजे के वाजिबात क्या हैं और रोजे के औकात क्या हैं, रोजे की नीयत क्या है। तो मेरे दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, पहले प्रोग्रामों में नमाज के सिलसिले में गालिबन मैंने अर्ज किया था कि नीयत लफ्जों के साथ पढ़ी नहीं जाती, जुबान के साथ अदा नहीं की जाती। अन्नियत फ़िअलुन युफ़अलु बिल क़ल्ब, नीयत एक काम है जो दिल के साथ किया जाता है। कानों का काम सुनना है, उनसे देखा नहीं जा सकता। आंखों का काम देखना है, उनसे सुना नहीं जा सकता। जुबान का काम पढ़ना है, बोलना है, उससे नीयत नहीं की जा सकती। अन्नियत फ़िअलुन युफ़अलु बिल क़ल्ब, नीयत एक ऐसा काम है जो दिल के साथ किया जाता है। लिहाजा हर काम में खुलूस शर्त है, कुर्बत शर्त है। इबादत उस वक्त तक इबादत करार नहीं पाती जब तक खालिक के कायनात के खुशनुदी के इरादा से वो अमल बजा लाया न जाए। लिहाजा रोजे में भी ये नियत कुर्बत वाजिब है कि मैं रोजा रखता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, खालिक के कायनात की अमर की तामील के लिए, उसके इम्तिसाल अमर के लिए, उसकी फरमा बरदारी के लिए, उसकी जो है इताअत के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी का हासिल करने के लिए। और जहाँ तक वक्त का ताल्लुक है तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब शरी तक, गुरूब आफताब तक रोजा रखना वाजिब है। रोजा रखना सुबह सादिक से लेकर सुम्मा कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, उस वक्त तक खाओ पियो जब तक चिट्टा धागा काले धागे से जुदा न हो जाए, यानी सुबह सादिक नमूदार न हो जाए। और जब सुबह सादिक हो जाए तो फौरन खाना पीना बंद कर दिया जाए। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, और उस वक्त तक रोजा मुकम्मल करो जब तक रात दाखिल न हो जाए। और रात तब दाखिल होती है कि जब आफताब गुरूब हो जाए, और आफताब उस वक्त गुरूब होता है जब मशरिक वाली सुर्खी आसमान से सर की तरफ बुलंद हो जाए और मतलब जो है वो स्याह हो जाए। लिहाजा सारा दिन रोजा रखना वाजिब है। अब रोजे के अंदर किन चीजों से इजतनाब करना वाजिब है, तो जाहिर है उसमें पहले नंबर पर खाना शामिल है, दूसरे नंबर पर पीना शामिल है। लिहाजा खाना भी हराम और पीना भी हराम। उसके अलावा जो है अगर गोता लगाया जाए किसी तालाब में, उससे रोजा बातिल हो जाता है। लिहाजा गोता लगाने से इतराब करना भी वाजिब है। खुदा और रसूल पर और आले मोहम्मद पर झूठ बोलने से इज्तनाब करना वाजिब है, क्योंकि अगर आदमी अमदन
و ارادتن خدا پر جھوٹ بولے کہ خدا نے یہ فرمایا جبکہ خدا نے نہ فرمایا ہو، مصطفیٰ نے یہ فرمایا جبکہ انہوں نے یہ نہ فرمایا ہو، آل محمد نے یہ فرمایا جبکہ انہوں نے نہ فرمایا ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضاء و کفارہ دونوں واجب و لازم ہو جاتے ہیں۔ علاوہ برین مجامعت، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یا مشت زنی کر کے مادہ منویہ کا خارج کرنا، یہ بھی فعل حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا قضاء اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح باقی جو ہیں جو منافی روزہ ہوں، ان کاموں کا بجا لانا، عورت کو اگر حیض آ جائے، جس وقت بھی آئے روزہ ختم ہو جائے گا، نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے روزہ ختم ہو جائے گا، تو لہذا منافیات روزہ سے دامن کا بچانا واجب ہے۔ اور مستحبات میں یہ چیز شامل ہے کہ روزہ رکھا جائے تو روزہ دار اور اس کے ماشاءاللہ چہرہ سے، مہرہ سے، اعضاء سے، جوارے سے، ٹھہراؤ سے، سکون سے، طبیعت سے، اس کی ماشاءاللہ ہر حرکت و سکون سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ بندہ روزہ دار ہے، خالق کائنات کا جو ہے فرما بردار ہے، پیغمبر اکرم کا تابع دار ہے اور آل محمد کا پیروکار ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ روزے والا دن افطاری والے دن کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری مسائل تھے روزہ کے وہ بھی الحمدللہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو واجبات کی پابندی کرنے اور حرام کاموں سے دامن بچانے کی سعادت عطا فرمائے، کیوں کہ معصومین نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو واجبات شریعت کو بجا لائے، اور سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو محرمات سے دامن کو بچائے۔ اور لہذا مولا امیر کا غلام بننا ہو، اس کا میرٹ یہی ہے، اس کا معیار یہی ہے، اس کا میزان یہی ہے کہ آدمی عابد بھی ہو اور زاہد بھی ہو، یعنی واجبات کو ادا کرنے والا ہو اور محرمات سے دامن کو بچانے والا ہو، کیونکہ علی ہیں امیر المؤمنین اور امام المتقین۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں شمع ایمان روشن ہے، ہم ہیں مولا علی کے رعایا، علی ہیں ہمارے سردار، اور اگر ہمارے اندر ہمارے بدنوں پر تقوی والا لباس ہے، زہد بھی ہے، عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہم ہیں مولا علی کے غلام اور مولا علی ہیں ہم شریفوں کے امام۔ اگر ایمان نہیں، ہم علی ولی کے رعایا نہیں ہیں، اور اگر بدن پر لباس تقوی نہیں، ہم مولا علی کے غلام نہیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے اگر مولا کا رعایا بن کے رہنا ہے تو اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی، اور اگر مولا علی کا غلام بن کے جینا مرنا ہے تو بدن پر لباس تقوی اوڑھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور مطلب واضح ہے، جہاں جس قوم کا امام جائے گا
وہاں اس کے غلام بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو ہم تو قدم قدم پہ کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں، سوتے جاگتے کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ والی نجف بھی ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لے، ہمیں اپنا رعایا تسلیم کر لے۔ اگر مولا کائنات نے، والی نجف نے، قسیم الجنت والنار حیدر قرار نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا، پھر جنت جائے ہماری اپنی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے اس کا پٹا جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ ہمارے جیب و دامہ کے قریب کبھی آئے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں سلسلہ ختم کروں، ہمارے وہاں پر UK کے رہنے والے مومنین جن میں سر فہرست ہمارے خاندان میر صاحبان ہے جو برمنگھم میں رہتے ہیں، جناب رجب علی میر، جناب ضمیر الحسن میر اور جناب امجد علی میر اور ان کے خاندان کے باقی افراد، ان میں سے چند مرحومین اور مرحومات کے لیے میں اپنے سامعین کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے جناب میر شفقت حسین صاحب کے والد ماجد اور میر گل حسین صاحب اور ان کے بڑے بھائی جناب میر قاسم علی صاحب اور ان کی بھابی گلشن بی اور جناب میر ندیم عباس صاحب، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی روحوں کو اصال ثواب کے لیے پہنچا دیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے اور آئندہ ان کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھے اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ اس سے بڑھ کر خدمات دینی انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بأسباب هاتین سورتین المبارکتین الی ارواح ہؤلاء المرحومین المبرورین المشکورین، اللہم اغفر لهم واحشرهم علی ائمة الطاہرین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمهم برحمتک یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین بجاہ النبی واہل بیتہ المعصومین۔ اللہم صل علی